یہ سوال ہم سے پوچھا ہے نجمہ صدیقی نے ساہیوال سے۔ وہ یہ پوچھتی ہیں کہ روزے کے بارے میں عام طور پر لوگوں کا کیا خیال پایا جاتا ہے؟ سامعین گرامی قدر، روزے کے بارے میں لوگوں کا عام طور پر خیال یہ ہے کہ یہ شاید صرف سامی مذاہب تک محدود ہے۔ وہ سامی مذاہب جنہیں عام طور پر ابراہیمی مذاہب بھی کہا جاتا ہے، روزے کا تصور صرف انہی مذاہب میں نہیں پایا جاتا، بلکہ تقریباً دنیا بھر کے لوگ کسی نہ کسی بہانے اور کسی نہ کسی موقع پر روزہ رکھتے چلے آئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف زمانوں میں اور مختلف زبانوں میں ان کے نام مختلف رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام قوم نینوا کے پاس پہنچے اور وہاں پہ آپ نے تبلیغ شروع کی اور یہ کہا کہ بس 40 دن ختم ہونے سے پہلے یہ شہر تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ان لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ یہ کافر تھے، لیکن اتنے کافر نہیں تھے کہ روزے کا انکار کرتے تھے، اس کی اہمیت سے واقف تھے، جانتے تھے کہ روزہ آئی ہوئی بلا کو ٹال سکتا ہے، یہ مصیبت سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے، اور ان کی سی توبہ استغفار نے اور روزے نے انہیں بچا لیا، جس میں ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تعجب بھی ہوا اور انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ ایسے کافروں کا تو ختم ہو جانا بہتر تھا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ انہوں نے صرف خود روزہ نہیں رکھا، انہوں نے جانوروں تک سے روزہ رکھوا دیا، ان کو بھی کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا، بچھڑے بلکتے رہ گئے، ان کو ماؤں کا دودھ پینے نہیں دیا گیا۔ تو یہ ذرا سوچ لو کہ میں صرف رب بنی اسرائیل نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں، اور اس عالم میں جانور تک شامل ہیں، میں تمام کی پروردگاری کرتا ہوں، میں تمام کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ کیا میں اتنے بڑے شہر کو اس لیے تباہ و برباد کر دوں کہ وہ میری اس بات کو غلط ثابت کر دیں گے کہ میں نے یہ کہا کہ 40 دن کے بعد یہ شہر تباہ ہو جائے گا اور یہ تباہ نہیں ہوگا؟ یہ وعدہ تھا اور وعدہ ہے، لیکن یہ تقدیر مبرم نہیں جو ٹالے نہ ٹل سکے۔ یہ تو اس کے ساتھ مربوط ہے کہ اگر لوگ اپنا راستہ نہیں بدلتے تو پھر سزا ہوگی، لیکن اگر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں تو پھر سزا کا فیصلہ بھی بدل جاتا ہے۔ یہ تو انسان کے اپنے اعمال پر مبنی ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، چونکہ ان لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آئندہ یہ برے کام نہیں کریں گے، اور اس کا ثبوت انہوں نے یہ دیا ہے کہ حلال خوراک سے بھی پرہیز کیا ہے تو حرام کی طرف کیسے جائیں گے، تو میں انہیں کیسے تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ یہ شہادت اس بات کے لیے کافی ہے کہ روزے کا تصور صرف یہودیوں یا مسیحیوں یا اور لوگوں تک محدود نہیں، بلکہ تمام لوگ روزے کے قائل رہے ہیں۔ جب ہم یہودیوں کی طرف آتے ہیں یا قوم بنی اسرائیل کی طرف، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی ابتدا عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ سب سے پہلے جو ہمیں روزے کا تصور ملتا ہے، روزے کا لفظ نہیں ملتا۔ وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تم سال میں ایک دن اپنی جان کو تکلیف میں ڈالنا، یا دوسرے الفاظ میں نفس کشی کرنا، کہ یہ ہے سال میں ایک دن کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ وہ تھا جو یہودیوں کا یوم کفارہ کہلاتا تھا، کہ اگر خدا نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو آپ اس کے جواب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انسان خدا کے مقابلے پہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا۔ اس کے شکرانے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے شکر کرنے میں اتنے مصروف ہو جائیں، اس کی حمد و ثنا میں ایسے لگ جائیں کہ آپ کھانا پینا تک بھول جائیں۔ یہ روزہ جان بوجھ کے بھوکے مرنے کا نام نہیں ہے، یہ شکر گزاری کا نام ہے، یہ ہدیہ تشکر پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کام میں لگے ہوں، آپ کی چائے رکھے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں کیونکہ کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو کھانے کا خیال تک نہیں آتا ہے، بار بار آپ کو یاد دلایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ حمد باری تعالیٰ میں اتنے مصروف ہوں تو آپ کو کھانے کا خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہماری سمجھ میں ایک بات آنے لگتی ہے کہ آخر کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھ لیا، کیسے حضرت الیاس علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا، کیسے سیدنا مسیح سلام علیہ نے 40 دن کا روزہ رکھا، ہم سے تو ایک دن کا روزہ نہیں رکھا جاتا، گراں گزرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ذات مکملتاً خدا کی حمد و ثنا میں مصروف ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے 40 دن 40 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرب خداوندی میں ہیں،
کوہ طور پہ ہیں، پروردگار عالم سے گفتگو ہو رہی ہے، کلیم اللہ ہیں، ان سے کلام ہو رہا ہے، تو آپ کے سامنے محبوب ہو اور سامنے کھانا رکھا ہو، آپ محبوب سے باتیں کریں گے یا کھانے کی طرف لپکیں گے؟ اگر کھانے کی طرف لپکتے ہیں تو آپ قطعاً محبوب ناشناس ہیں، آپ محبت کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، اس لیے 40 دن اور 40 راتیں بیت گئیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں۔ جب سیدنا مسیح کی طرف آتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو وہ ذات ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عقل کی صورت میں یا عقل اول کی صورت میں یا کلام ازلی کی صورت میں موجود تھی۔ تو یہ تو ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ پراسٹون تھیون، اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ یہ کلام خدا کے ساتھ تھا بلکہ خدا کے روبرو تھا، بالمشافے تھا۔ تو جو ازل سے خدا کے سامنے رہا ہو اور ازل سے گفتگو کر رہا ہو اور محو گفتگو ہو تو اس کے نزدیک 40 دن کیا بات ہے، وہ تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں، انسان ہونے کی حیثیت اور انسان ہونے کے ناطے آپ نے 40 دن کے بعد بھوک محسوس کی۔ جب آپ کو احساس ہوا کہ آپ بھوکے ہیں تو شیطان نے سوچا کہ یہی موقع مناسب ہے کہ جب انسان کمزور ہو اسی وقت اس پہ حملہ کر دیا جائے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے جنگ کی کہ آپ دشمن پہ اس وقت حملہ نہیں کرتے جب وہ طاقتور ہوتا ہے بلکہ اس وقت کرتے ہیں جب وہ کمزور ہوتا ہے۔ شیطان نے یہی سوچا کہ اوروں کا بھوکوں مارے برا حال ہو جاتا ہے تو یہاں بھی یہی حال ہوگا، اس وقت اگر حملہ کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے، لہذا سب سے پہلے یہی کہا۔ اچھا دیکھیں، 40 دن گزر گئے، 40 راتیں گزر گئیں، آپ پروردگار پر بڑا اعتبار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ خدا کو اپنے حبیب کا 40 دن میں کبھی خیال بھی آیا کہ ایک کھیل منہ میں ڈال دیتا؟ نہیں، اس نے آپ کو بھوکا مار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود کچھ کرنا چاہیے، اور آپ کے پاس تو وہ طاقت ہے کہ آپ پتھر کو روٹی بنا کے رکھ دیں، تو کیوں نہیں آپ ان پتھروں کو روٹی بنا دیتے، خود بھی کھائیے، اوروں کو بھی کھلائیے، بڑے مزے کی تقریب رہے گی۔ لیکن شیطان بھول گیا تھا جو خدا کے بندے جب کمزور ہوتے ہیں تو بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے بھی زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ آپ نے 40 دن اور 40 رات کچھ نہیں کھایا، قرب خداوندی میں بیٹھے رہے۔ یہ قرب اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ آپ خدا کے اتنا قریب ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ 40 دن روزہ رکھا اور ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا، تو اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ مسیح نے 40 برس تک روزہ رکھا تو تب بھی ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آپ انسان بھی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہے، لیکن بشری کمزوری کی باعث نہیں، بشر ہونے کے باعث ہے۔ بشر ہونا اور بشری کمزوری ہونا میں فرق ہے۔ آپ کے روزے نے یہ ثابت کر دیا۔ یہ قرب خداوندی میں گزارے ہوئے 40 راتیں ایسی خوبصورت ہوتی ہیں کہ اس میں کھانے پینے کا کوئی تصور آتا ہی نہیں، بس محبوب ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں، اس سے گفتگو ہوتی ہے، اسی طرح سے دن گزر جاتے ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں، 40 دن چٹکی بجاتے گزر جاتے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا، اور معلوم اس وقت ہوتا ہے جب شیطان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے کمزور انسان، اب میرا حکم مان، اور ادھر سے جواب آتا ہے کہ نامعقول، تجھے اتنا معلوم نہیں، مجھ سے سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے، مجھے تو ساری کائنات سجدہ کرتی ہے، تجھے چاہیے تھا کہ مجھے سجدہ کرتا، الٹا مجھ سے سجدہ کرنے کے تقاضے کرتا ہے، تیری عقل کو کیا ہوا؟ ہم سب حیران کہ یہ کیسا جواب تھا کہ شیطان دم دبا کے بھاگ گیا اور پھر کسی اور موقع کی تلاش میں رہا۔